بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک۔ آج ہم کریکلم ڈیولپمنٹ پی ایم ایس کی بک ہے ایجوکیشن، اس کی جو بک نمبر 3 ہے کریکلم ڈیولپمنٹ، اس کا ٹاپک ہے فاؤنڈیشن آف کریکلم۔ کریکلم کی بنیادیں، کس چیز پر کریکلم بنایا جاتا ہے، نصاب کس چیز پر بنایا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، اس کو پڑھنے سے پہلے ذرا آپ خود ہی سوچیں نصاب کس پہ بنایا گیا ہوگا۔ کوئی بھی نصاب، ہم کوئی کتاب بنانا چاہتے ہیں تو ہم کس کے لیے بناتے ہیں، کس کو دیکھ کے بناتے ہیں؟ ہم معاشرے کو دیکھ کے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں، پھر ہم معاشرے کو دیکھنے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ معاشرے کی فلسفہ کیا ہے، معاشرے کا فلسفی کیا ہے، فلسفہ یعنی کہ فلسفی کیا ہے، فلسفی آف لائف کیا ہے اس معاشرے کی، ان لوگوں کی، کس کو یہ فالو کرتے ہیں، کون سا ریلیجن مانتے ہیں، کس کی یہ بات زیادہ مانتے ہیں، کس کو یہ خدا مانتے ہیں، کس کو یہ رسول مانتے ہیں۔ تو فلسفی آف لائف ہوتی ہے ہر معاشرے کی، ہر جو بھی قومیں ہیں اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں۔ پھر ہم ان کی جو سوشیولوجیکل فاؤنڈیشن ہوتی ہیں، یعنی کہ معاشرتی بنیادیں کیا ہیں، معاشرہ کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے، لباس کیسا ہے، زبان کیسی ہے، وہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے مطابق ہی ہم نے کتابیں بنانی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم بولتے پنجابی ہیں یا اردو ہیں اور ہم لکھیں کتابیں ساری پھر اس میں انگلش میں، اور بچوں کو آئے نہ یا چائنا لینگویج میں، چائنیز لینگویج میں لکھ دیں، تو ایسے تو نہیں ہوتا۔ پھر جیسا وہ سوشیولوجیکل فاؤنڈیشن، معاشرتی بنیادیں ہوتی ہیں، تو ویسی ہی کتابیں جو ہے نا وہ ڈیزائن کی جاتی ہیں۔ سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن، پھر وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کی سائیکولوجی کے بارے میں پڑھنا ہوتا ہے کہ ان کی سائیکی کیسی ہے، ذہن کیسا ہے ان کا، کیا وہ بہت شارپ ہیں، کیا وہ کن ذہن ہیں، کیا وہ ڈل ہیں، ان کی سائیکولوجی کیسی ہے، وہ کیا سیکھنا چاہتے ہیں، کس سے نفرت کرتے ہیں، کس سے پیار کرتے ہیں، کون سی چیز وہ سیکھنا پسند کرتے ہیں، کون سی چیز وہ سیکھنا نہیں پسند کرتے۔ یعنی کہ سائیکولوجی، کیا وہ اس قابل ہیں کہ ان کو یہ چیز پڑھائی جائے، کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ یہ چیز سیکھ سکیں۔ یعنی کہ سائیکولوجی کے بارے میں پھر پڑھتے ہیں کہ اتنا ٹف سلیبس اگر ہم 1 کلاس میں دے دیں، کیا وہ پڑھ لیں گے، کیا بچے اس سلیبس کو پڑھ لیں گے، کہاں سے پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، کون پڑھائے گا۔ تو بہت ساری چیزیں ان کی سائیکی کے مطابق، ان کی دلچسپی کے مطابق جو دینا پڑتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن۔ پھر ہسٹوریکل فاؤنڈیشن دیکھیں گے کہ مثلا پاکستان ہے تو اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے، ہسٹوریکل ہسٹری کیسے یہ موجود میں آیا، کیا کیا مشکلات پیش آئیں، تو اب وہ سلیبس میں کیسے شامل کریں، اب کون سی مشکلات ہیں، ان کی اکانومک کنڈیشن کیا ہے، کیا وہ پاکستان اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کیا ہیں، یعنی کہ وہ سارا کچھ دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ 3-4 چیزیں، 4 آپ نے فاؤنڈیشن آف کریکلم کو لازمی یاد رکھنا ہے: فلسافیکل فاؤنڈیشن، سوشیولوجیکل فاؤنڈیشن، سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن، اور 4 ہے ہسٹوریکل فاؤنڈیشن۔ تو ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں فلسافیکل فاؤنڈیشن۔ فلسافیکل فاؤنڈیشن، فلسفی انیبلز ٹو سی واٹ از ریئل، واٹ از ٹرو۔ میں نے فلسفی کے اوپر بہت جو ہے نا وہ پہلے چیپٹر میں فلسافیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کے بارے میں بہت بتایا ہے۔ چیپٹر نمبر 2 میں آپ وہ پلے لسٹ میں دیکھیں گے نا پی ایم ایس کی، تو اس میں بتایا ہوا ہے ساری فلسفی کے بارے میں۔ تو یہ شارٹ کر کے لکھا ہوا ہے تو اس کو شارٹ کر کے ہی پڑھیں گے، باقی آپ سارا ادھر سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ جو چیپٹر نمبر 2 میں ہم پڑھا ہے نا، وہی سارا اس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو فلسفی، فلو اینڈ صوفیہ، لو فار وزڈم۔ فلو اینڈ صوفیہ سے یہ لفظ نکلا ہے، گریک ورڈ ہے فلو اینڈ صوفیہ۔ فلو کا مطلب ہوتا ہے لو، اینڈ صوفیہ کا مین وزڈم، لو فار وزڈم کو کہتے ہیں فلسفی۔ Philosophy enables to see what is real, what is true, what is good for the society in terms of curriculum. Philosophy helps in developing educational objectives. فلسفی جو ہوتی ہے نا، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ معاشرے کے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کون سے آبجیکٹیو بنانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایجوکیشن آبجیکٹیو کو ڈیولپ کرنے میں فلسفی مدد کرتی ہے۔ جتنے بھی ہمارے ایجوکیشن کے آبجیکٹیوز ہیں، مقاصد ہیں، تعلیم حاصل کرنے کا ہمارا کیا مقصد ہے، وہ ہمیں فلسفی بتاتی ہے کہ ہمارا کیا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ تو فلسفی کی 3 برانچیں ہیں۔ ایک ہے اونٹولوجی، اسٹڈی آف ریالٹی کو کہتے ہیں اونٹولوجی۔ ایپسٹیمولوجی، اسٹڈی آف نالج کو کہتے ہیں ایپسٹیمولوجی۔ ایکزیولوجی، اسٹڈی آف ویلیوز۔ تو یہ 3 برانچیں ہیں، تو ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں۔ واٹ از ریئل شوڈ بی ٹیکن فار کریکلم۔ اونٹولوجی یہ کہتی ہے کہ جو بھی ریئل چیزیں ہیں اس کو کریکلم میں شامل کریں، جو چیز ریئل ہے اس کو کریکلم کا حصہ ہونا چاہیے۔ ایپسٹیمولوجی کہتی ہے اسٹڈی آف نالج، واٹ ٹو ناؤ ٹیل ٹو اسٹوڈنٹس۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اسٹڈی آف نالج کیا سیکھنا ہے، واٹ ٹو ناؤ کیا سیکھنا ہے، بچوں کو یہ بتاؤ کہ کیا آپ نے سیکھنا ہے۔ فلسفی ہماری یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ جو ہے اچھا کردار بنانا ہے۔ ہم نے اسلام پہ ہے نا ہماری بنیاد، اسلام ہماری فلسفی کی بنیاد ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا ڈاکٹر کے ہوں،
ٹھیک ہے، کریکٹر بلڈنگ ہم کرنا چاہتے ہیں، اچھے شہری بنانا چاہتے ہیں، تو یہ فلاسفی ہمیں بتائے گی کہ ان کو کیسا نالج دیں، کیسا نالج ان کو ریالٹی کا دیں، اور ان میں کون سی ایکزیولوجی، کون سی ان میں ویلیوز پیدا کریں، اقدار پیدا کریں، یعنی کہ وہ قدر کریں کسی کی اقدار، گڈ اینڈ بیڈ ویلیوز آف سوسائٹی، بیوٹی اینڈ ججمنٹ، یعنی کہ معاشرے میں کیا اچھائی ہے، برائی ہے، ان سب کے بارے میں بتائیں بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایکزیولوجی، انٹولوجی، ایپسٹیمولوجی اینڈ ایکزیولوجی۔ اس کے بعد ہے سوشیولوجیکل فاؤنڈیشن۔ کریکلم جو ہے نا وہ سوشیولوجی یعنی کہ معاشرے کے بغیر جو ہے نا وہ نہیں بنایا جا سکتا۔ سوشیولوجی از دا اسٹڈی آف سوسائٹی، سوشیولوجی ہے وہ معاشرے کا مطالعہ ہے۔ سوشل لائف آف ہیومن بیہیویئر، social life of human behavior, social relationship, culture of the society is studied and keeping in view the culture curriculum is framed، یعنی کہ معاشرے کو اپنے ذہن میں رکھ کے نا پھر ہی کریکلم کوئی کتاب بنائی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ معاشرے کا پتہ نہیں اور کریکلم ڈیزائن کرنے بیٹھ جائیں، سارا پتہ ہونا چاہیے، معاشرے کی فلسفی پتہ ہونی چاہیے، معاشرے کی سوشیولوجیکل فاؤنڈیشن، ان کا رہن سہن، ان کا بیہیویئر، ان کے ریلیشن شپ، کلچر کیا ہے وہاں کی سوسائٹی کا، ان سب کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، پھر جو ہے وہ کریکلم ڈیزائن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن۔ Psychology is the study of human behavior, so psychology helps to understand the behavior of students, learning process, teaching methods, evaluation procedures, and human growth and development۔ تو سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن جو ہے نا وہ ہیومن بیہیویئر کے مطالعے کو کہتے ہیں سائیکولوجی، ٹھیک ہے۔ سائیکولوجی ہماری مدد کرتی ہے بچوں کے بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ بچہ کیسا بیہیویئر دے رہا ہے کلاس میں، ٹھیک ہے۔ لرننگ پروسیس، جو لرننگ پروسیس ہو رہا ہے کلاس روم میں اس کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے سائیکولوجی۔ ٹیچنگ میتھڈ ہم نے کون سا اپنانا ہے، اگر ہمیں سائیکولوجی کا علم ہوگا تبھی تو ہم بچوں کی سائیکولوجی کو سمجھ کر کوئی ایسا میتھڈ اپنائیں گے نا تاکہ بچے وہ سبق آسانی سے سمجھ سکیں۔ ہم اپنے حساب سے لیکچر میتھڈ ہی پڑھائی جائیں 1-2 کلاس کو، اور پڑھایا اور چلے گئے ہیں، اور بچوں کو نہ پوچھا کیا ہوا، نہ کوئی ایکٹیویٹی کروائی، کچھ بھی نہیں کروایا، نہ کوئی سوال کروایا، نہ کوئی ان سے سوال پوچھے، بس آئے 2-4 منٹ میں پڑھایا، 10 منٹ میں اور چلتے گئے، اور کہا کہ چلیں بچوں آپ نے یہ گھر سے یاد کر کے آنا ہے، تو کیا وہ صحیح میتھڈ ہے؟ نہیں۔ سب سے پہلے سائیکولوجی، بچوں کی نفسیات کو سمجھیں۔ ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بچے کو علیحدہ تو ہم پڑھا نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ جو سب سے ڈل ہے اس کے لیول پر جا کر تو کم سے کم پڑھائیں، کچھ نہ کچھ وہ بھی سیکھے گا اس طرح، اس کو بھی جو ہے نا پارٹیسپیٹ کروائیں کلاس روم میں، اس سے بھی سوال پوچھیں، اس کو ایکٹیویٹ کریں۔ تو اس طرح جو ہے نا سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن یعنی کہ معاشرے کے یا بچوں کی ذہن کو مد نظر رکھتے ہوئے کریکلم بنانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم بچوں سے بہت اونچا ہی کریکلم بنا لیں جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہو، تو اس لیے بچوں کے سائیکولوجی کو سمجھتے ہوئے ان کے مطابق ہی کریکلم کو ڈیزائن کریں۔ Historical foundation, it includes the past experiences and their effects on human life. Essential traditions and valuable information is taken to develop the curriculum. Historical experience help to frame a good curriculum، یعنی کہ جو ہسٹری ہوتی ہے نا کسی بھی ملک کی، وہ بھی اچھا کریکلم ڈیزائن کرنے میں بہت مدد کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی پاسٹ ایکسپیرینس ہیں اور ان کے جو ایفیکٹ ہوئے ہیں انسانی زندگی پر، ان کے بارے میں آپ نے بیان کرنا ہے، ان کو بھی شامل کریں کریکلم میں۔ ایسینشیل ٹریڈیشنز اینڈ ویلیویبل انفارمیشن از ٹیکن ٹو ڈیولپ دا کریکلم۔ ہسٹوریکل ایکسپیرینس ہیلپس ٹو فریم اے گڈ کریکلم۔ تو آپ نے یہ 4 اس کی فاؤنڈیشن ہیں، فاؤنڈیشنز آف کریکلم، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ان کے بارے میں آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں خود سے، اپنے پاس سے، آپ کے پاس کوئی بک ہوگی وہاں سے پڑھ لیں ایک بار۔ اصل مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ہیڈ لائن جو ہوتی ہے نا، جو ہیڈنگ ہوتی ہے، اس کو آپ یاد کر لینا تو اس کے بارے میں لکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ 4 نام یاد ہونے چاہیے، فلاسافیکل، سوشیولوجیکل، سائیکولوجیکل، ہسٹوریکل۔ تو ان کو آپ پھر جب اوپر ہیڈنگ مارکر کے ساتھ لکھ لیں گے، پھر ان کے بارے میں جو مرضی لکھتے جائیں کہ معاشرے میں یہ ہونا چاہیے، تو معاشرے کے کلچر، ان کا رہن سہن، تہذیب و تمدن، یہ بھی کریکلم میں کتابوں میں بیان کریں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ان کا رہن سہن کیا ہے، تو سارا کلچر بیان کریں۔ تو اس طرح پھر وہ اس طرح ان کے بارے میں 8-8 10-10 لائنز لکھ سکتے ہیں، تو اتنا پیارا جواب بن جائے گا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔